السلام علیکم 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری۔ ناظرین، ملک میں ایک بار پھر نظریہ ضرورت کے تحت آئینی ترمیم کی جا رہی ہے۔ آخر کب تک اپنے مفاد کے لیے آئین سے چھیڑ چھاڑ کی جائے گی؟ اس ٹاپک میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی سلیمان عابد صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی۔ سر، حکومت کو کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے اور ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار سے چھیڑ چھاڑ کی جائے؟ دیکھیے، حکومت کے پاس اور پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو روایت رہی ہے کہ جو قانون سازی ہوتی ہے اس میں حکومت ریاستی مفاد اور عوامی مفاد اور اداروں کی بالادستی کے مفاد سے زیادہ اپنے مفاد کو زیادہ ترجیح دیتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اس طرح کا کوئی قانون بنایا جائے جس سے ان کی حکومت کو تحفظ مل سکے۔ یہ جو موجودہ آئینی ترامیم کا پیکج ہے، اس کے اندر بھی حکومت اپنے آپ کو نہ صرف مضبوط بنانا چاہتی ہے بلکہ عدالتی نظام کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ججز کی تقرری کرنا چاہتی ہے۔ جو ججز جو ہیں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے ان کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے منتقل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، نئی آئینی عدالت بنانے کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشنل کے بنیادی فریم ورک میں ہم شاید کوئی بہت بڑی تبدیلی کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت سینٹ بھی مکمل نہیں ہے، قومی اسمبلی بھی مکمل نہیں ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ مخصوص نشستوں کا آ گیا ہے، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو ایسے میں لگتا یہ ہے کہ کسی خاص فرد واحد کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ آئینی ترامیم کا سہارا لیا جا رہا ہے، جس سے بہت زیادہ جو ہے نا مسائل پیش آئیں گے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ آئینی ترمیم کی منظوری کا جو عمل ہے اس رک گیا ہے اور اس میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں مان رہے، پی ٹی آئی بھی نہیں مان رہی، اور اب آج جو ہے پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پنجاب بار کونسل اور جتنی بھی بار ایسوسی ایشن ہے وہ بھی اس کے خلاف مزاحمت کے لیے باہر نکل آئی ہیں۔ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ حکومت کو اس ساری آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے ایک مشکل راستے سے گزرنا پڑے گا۔ اچھا سر، مولانا فضل الرحمان کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ پھر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئے، ان کو بھی منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حکومتی اراکین بھی ان کو منانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اپوزیشن بھی، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، فضل الرحمان صاحب کے پاس کیونکہ ووٹ ہے اور اس وقت حکومت کو ووٹ چاہیے، اگر آئینی ترامیم پاس کرنی ہے تو مولانا فضل الرحمان کی حمایت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے مولانا فضل الرحمان اس وقت جو ہے وہ تڑپ کا پتہ ہے اور وہ حکومت بھی ان سے مل رہی ہے، اپوزیشن بھی مل رہی ہے، بہت سی ترامیم کے اوپر ان کے تحفظات ہیں، بہت سی ترامیم کے وہ حامی ہیں۔ تو جب اچھی بارگین ہو جائے گی تو فضل الرحمان بھی اس کی حمایت کر سکتے ہیں، لیکن پریشر ان کے پاس بہت ہے پارٹی کے اندر سے بھی، اپنے ووٹرز کی طرف سے بھی، کہ ہم ایک ایسے عمل کا حصہ نہ بنے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل کانٹیکس میں بھی اور ان کے پولیٹیکل کانٹیکس میں بھی ان کے لیے مسائل پیدا نہ کرے۔ تو اس لیے اس وقت حکومت کی کوشش تو کل رات تک ہی رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو رام کیا جا سکے، لیکن آج کی خبریں بھی یہ ہیں کہ مولانا کو اس طرح سے رام نہیں کیا جا سکا۔ سر، حکومت ترمیم کے تحت اب 5 سینئر ججز جو ہیں پینل میں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا چناؤ ہوگا، کیا یہ تاثر نہیں جائے گا کہ حکومتی عدالتی فیصلوں اور عدلیہ پر اثر انداز ہوگی؟ دیکھیں، اب بات یہ کہ جو پہلے سے طریقہ کار موجود ہے وہ تو یہ ہے کہ جو موسٹ سینئر جج ہے وہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا۔ اب اگر حکومت اس کے اندر امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے اور مرضی کے جو پہلے 5 سینئر ہیں ان میں سے کسی ایک کو لگانا چاہتی ہے تو جو پہلے سے موجود سینیورٹی ہے وہ متاثر ہوگی، اور لگتا یہ ہے کہ اس وقت حکومت ڈری ہوئی ہے جسٹس منصور علی شاہ سے، جسٹس منیب اختر سے، جسٹس مندو خیل سے، ان کو باہر نکال کر نیچے سے اپنی مرضی کا جج لانے کی کوشش ہے، جس کے اوپر کافی مزاحمت نظر آ رہی ہے اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ایون کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بننا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور اگر حکومت اس طرح سے کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عدالتوں کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کا نظام چلانا چاہتی ہے۔ سر، بہت شکریہ اس پہ آپ نے اپنا اوپینین دیا ہے، تھینک یو سو مچ۔ اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔